عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم and let me welcome you to another dataful, knowledgeful and full of information session number 41. اچھا، لیکچر کو اور آج کے مٹیریل کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ذرا آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ خاص طور پر ایس کیو سی اور ایس پی سی، how to use these tools, how to develop a statistical thinking, how to make a contribution which should be visible, and how to bring about a change in the process so that the products which are sold by your organization should be visible, should be quality, should bring a premium price. اس پرسپیکٹو میں نے خود اپنے ریکارڈ کیے ہوئے پچھلے 3-4 لیکچر بیٹھ کر سنے، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ اگر میں اسٹوڈنٹ ہوں اور یہ لیکچر سن رہا ہوں، دیکھیے نا، یہ ٹول ہیں، آپ نے کیسے انہیں یوز کرنا ہے. اچھا، پھر آپ میں کچھ انجینئرنگ بیک گراؤنڈ کے اور سائنس بیک گراؤنڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں، کچھ بزنس ایڈمنسٹریشن، مارکیٹنگ، مینجمنٹ اور ایچ آر کے پرسپیکٹو میں ان لیکچرز کو اٹینڈ کر رہے ہوں گے، کچھ آپ میں سے سوشیولوجی اور اکنامکس کے بھی اسٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں. ایک وائڈ ویرائٹی آف بیک گراؤنڈ ہے، اور ہم اسٹیٹسٹکس کو اس طرح سے یوز کر رہے ہیں کہ ان ٹول کے ذریعے سے ڈیٹا کلیکٹ بھی کر رہے ہیں، اینالائز بھی کر رہے ہیں، so that we can make better decisions about the products and better decisions about the process. تو یہ 3-4 لیکچر آپ تو خیر دیکھیں گے ہی دیکھیں گے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ there were some gaps. I thought کہ if an engineering student is taking this course, computer science, with an engineering or science background, math اور stat کے background کے ساتھ، he or she might be able to pick up what do we mean by average and mean and standard deviation. What is a normal curve? What are these limits we are talking of? Control limits, upper control and lower control, conforming and non-conforming. اچھا، میں نے اگرچہ آپ کے ساتھ ایگزامپلس تو شیئر کی ہیں، ذرا ریکال کیجئے کون سی ایگزامپلس. میں نے پیزا ڈلیوری کی ایگزامپل شیئر کی آپ کے ساتھ. What are those issues which are important in that process? How to collect the data for a company who might be interested and involved in delivering pizzas? How to make customers satisfied? پھر میں نے آپ سے اسپورٹ سیکٹر سے باسکٹ بال کی ایگزامپل شیئر کی، یاد ہے؟ How to collect the data? How to pick up a mindset where you can improve the process. پھر میں نے آپ سے لینڈنگ کی ایگزامپل بھی شیئر کی تھی کہ رن وے کا رائٹ اور لیفٹ ایج وہ ایکسٹریم لمٹس ہیں کہ بیونڈ دیٹ لمٹ اسپیسیفکیشنز آر ناٹ میٹ، دیٹ از نان کنفارمنگ. ٹارگیٹ کیا ہے ہمارا؟ سینٹر آف دی رن وے. اب جو آپ میں سے سائنس اور اسٹیٹ اور میتھ کے بیک گراؤنڈ کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ تو ٹارگیٹ کو، مین کو، ایوریج کو، لمٹس کو، نارمل کرو کو اسٹیٹ کے پرسپیکٹو میں، اسٹینڈرڈ ڈیویشن کو +-3 سگما اور +-6 سگما. لیکن میں نے محسوس کیا کہ لیٹ می کوئکلی فل ان دیٹ بیک گراؤنڈ انفارمیشن. جو آپ میں سے سائنس اور انجینئرنگ کے بیک گراؤنڈ کے اسٹوڈنٹ ہوں گے، وہ کانٹینٹ آپ اسکپ کر دیجئے اس لیکچر میں سے. لیکن جو بزنس، مینجمنٹ، سوشیولوجی، کمیونیکیشن کے بیک گراؤنڈ کے اسٹوڈنٹ ہوں گے، دے وڈ لائک ٹو سی دیٹ کانٹینٹ ان دس لیکچر بفور آئی پک اپ ون ایگزامپل اینڈ یوز دیٹ ایگزامپل ٹو کور ڈفرنٹ ٹولس اینڈ سی ہاؤ دی پروسیس کنٹرول اینڈ ایس پی سی اینڈ اسپیشلی دی کنٹرول چارٹس کین ہیلپ ٹو کنٹرول دی پروسیس. ریمبر ہم نے کہا تھا کہ پروڈکٹ از اے فنکشن آف دی پروسیس. تو پروڈکٹ کو تو ہم کنٹرول کرتے ہی کرتے ہیں،
کنفارمنگ ورسز نان کنفارمنگ. QC کا یہی فنکشن تھا. لیکن ایس پی سی کے پرسپیکٹو میں ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ اف وی کین کنٹرول دی پروسیس, اف وی کین گیدر اینڈ میجر اینڈ سی ہاؤ دی ایٹریبیوٹ ڈیٹا اینڈ ویریبل ڈیٹا از ہیلپنگ اس ٹو میک دی پروسیس ان کنٹرول, ٹو میک دی پروڈکشن پروسیس اسٹیبل, we can detect the defects, we can prevent the defects, and that would have the impact on the cost of production. So in other words, how SPC can help you in defect detection, in defect prevention, in bringing the cost of production down, in making problems solved, and in making innovative decisions. So the process is stable, maintained, and process is capable. So the product should be customer satisfied, customer delighted. اس پرسپیکٹو میں آج کے سیشن میں lot of data, systematically production data. So the example should be solved by you sitting at home, or I have solved it by yourself by collecting data, using the tool, interpreting it, analyzing it, and making a decision. So let's get ready. Let us see the background information as well as an example. اچھا کون سی ایگزامپل؟ وہ ایگزامپل جو میں نے کئی دفعہ آپ سے شیئر کی کہ وہ میٹر سٹک، وہ میٹر جو کپڑا ناپنے کے لیے گھر میں ہاؤس وائفز بھی یوز کرتی ہیں، اور لاہور، فیصل آباد اور کراچی کی کلاتھ مارکیٹ میں بھی وہ ایک سٹینڈرڈ ہے. یارڈ سٹک گز ہوا کرتا تھا، اب اس کی جگہ پہ میٹر سٹک ہے. 1000 میٹر، 1000 ملی میٹر از اکول ٹو 1 میٹر. اس ایگزامپل کو ہم لیں گے، ڈیٹا کلیکٹ کریں گے پروڈکشن کا، ٹولز یوز کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم اپنے پروسیس کو کیسے اسٹیبل بنا سکیں، پروڈکٹس کیسے کنفارمنگ ہو، اور کسٹمرز کی کیا لمٹس ہیں، کیا ڈیمانڈز ہیں، کیا اسپیسیفکیشنز ہیں. ویسے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی کسٹمر کی ڈیمانڈ اور کیا ہوگی، اگر یہ میٹر سٹک ہے 1000 ملی میٹر تو یہ 1000 ملی میٹر ہی کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ بٹ مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، 1000 ملی میٹر کی یہ سٹک نہیں ہو سکتی. وائی؟ بیکاز آف ویریشن. کون سی ویریشن؟ کامن کاز ویریشن. سو وی لائک ٹو میک شیور کہ کیا رینج ہو. ویسے ٹاگوچی نے تو کہا تھا کہ نہیں، کوالٹی از اے لاس فنکشن، اٹ شوڈ بی رائٹ آن دی ٹارگیٹ، اٹ شوڈ بی آلویز ایوری ٹائم 1000 ملی میٹر. آئیے دیکھتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ اگر ایک گھنٹے میں 100 میٹر سٹک بن رہی ہوں اور 24 گھنٹے میں 3 شفٹیں ہیں، تو کیا ہر گھنٹے میں جو 100 میٹر راڈز بن رہی ہیں اور 24 گھنٹے میں یا 20 گھنٹے میں جو یہ 2000 کے قریب راڈز بنے گی، کیا یہ ساری کی ساری آن ٹارگیٹ؟ چاہتے تو ہم یہی ہیں، بٹ وی ول اسٹڈی what happens. Let's get ready for a lot of data, lot of tools, putting it together so that by the end of this session, the whole picture should be complete without some gaps for all of you. Engineering, science, management, marketing, quality, sociology, economics. Question یہ ہے کہ ہم پروڈکٹ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں یا پروسیس کو؟ دونوں کو. ٹھیک ہے، پروڈکٹ از اے فنکشن آف پروسیس. But SQC to control the product, conforming product. It should be on the specification. 1000 millimeter. ٹھیک ہے؟ SPC ہم نے کہا کہ ہم پروسیس کو کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ either اور کا چوائس نہیں ہے. دونوں یوز کیجئے، لیکن اگر پروسیس ان کنٹرول ہو، chances are, surety is that the product will also be controlled. Take a look on the production focus, but is it focused on the product or is it focused on the process?
बॉटम वाली पिक्चर को देखिए, प्रोडक्ट फोकस है, और मैंने चिमनीज भी दिखा दी हैं कि कोई फाउंड्री है जहां पर ये मीटर स्टिक बन रही होगी या कोई और प्रोडक्ट बन रहा है, एक इंडस्ट्री है। नेचुरली प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट भी किया जा रहा है, प्रोडक्ट फोकस, क्यूसी फोकस, प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन भी हो रही है, प्रोडक्ट की टेस्टिंग भी हो रही है। फर्ज कीजिए वेरिएबल डेटा है तो आप मेजर करेंगे, 1000 मिलीलीटर है अगर वो दूध या जूस है, 1000 मिलीमीटर है अगर आप वो कपड़े की बात कर रहे हैं। इसी तरह से प्रेशर को आप नापते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप इंस्पेक्ट भी करते हैं, टेस्ट भी करते हैं। लेकिन उसके नतीजे में क्या हो रहा है, कंफॉर्मिंग प्रोडक्ट और सॉर्टिंग के बाद आपने नॉन कंफॉर्मिंग प्रोडक्ट को अलग कर दिया, जो यहां पर ब्लैक कलर के बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। अब ये नॉन कंफॉर्मिंग तो नेचुरली कस्टमर को नहीं जाएंगे, लेकिन कंपनी की कॉस्ट तो आ गई ना। कुछ इंस्पेक्टर, कुछ कंट्रोलर, क्यूसी डिपार्टमेंट मौजूद है, प्रोडक्शन के एंड पे खड़ा है, सॉर्ट आउट कर रहा है। अब देखिए ये वापस जा रहे हैं फैक्ट्री के अंदर या प्रोडक्शन लाइन पर, रीवर्क या स्क्रैप के तौर पर। अगर रीवर्क हो सकता है तो हम उस पर रीवर्क करेंगे, उसको कंफॉर्मिंग बनाएंगे, अगर नहीं हो सकता तो इट विल बी डिक्लेयर्ड एज ए स्क्रैप, बट इट इज एडिंग टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। अब हम होना चाहते हैं प्रोसेस फोकस। अब हमने लर्न किया है कि नहीं, प्रोसेस को ठीक रखिए तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। कुछ वेरिएशन होगी जिसको हमने कहा था कॉमन काज, लेकिन प्रोसेस फोकस प्रोडक्शन अगर होगी किसी कंपनी में, आप जहां पे काम कर रहे हो, इसका मतलब यह होगा कि प्रोसेस रॉबस्ट होगा, प्रोसेस में मिस्टेक्स कम से कम होंगी, प्रोसेस केपेबल होगा, प्रोसेस कंट्रोल होगा। अच्छा, मैंने 4 बातें की हैं प्रोसेस की। अब बाय द वे, अगर क्वालिटी मैनेजमेंट में इसके अलावा कोई आप एडवांस कोर्स लें, you will come to know each one of them has its own methodology how to make the process robust, how to make the process capable, and we are talking how to make the process in control. Common cause variation, fine, okay, that's all right, but there shouldn't be any assignable and a special cause. अगर है तो हम उसको कंट्रोल करना चाहेंगे, मॉनिटर करना चाहेंगे। कौन करना चाहेगा? नॉट मैनेजर, the one who is working, process owner. इस प्रोसेस प्रोडक्शन की खूबी यही है कि आप एम्पावरमेंट दे रहे हैं प्रोसेस के ओनर को। और नोट कीजिए कि कस्टमर को जो प्रोडक्ट जा रहा है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट इज कंफॉर्मिंग। मैंने कहा ना, 100 out of 100. Let's say if it's a plus minus 3 sigma, we're talking about 99.7%. If the process is in control, statistically speaking, 99.7% is conforming. Take a look on it. Customer will be happy. इसका मतलब यह हुआ कि even process जो capable भी है, robust भी है, उसको भी आपको कंट्रोल तो करना होगा, उसको लिमिट्स के अंदर रखना होगा। और फिर लिमिट्स में रखने के लिए हमने कहा कि वेरिएशन जो है वो रैंडम भी हो सकती है, कॉमन कॉज, स्ट्रक्चरल, कोई स्पेशल कॉज भी हो सकती है। बट द प्रोसेस ओनर बाय डेवलपिंग दोज कंट्रोल चार्ट्स शुड बी एबल टू सी इट कि मुझे किस चीज को एडजस्ट करना है, और प्रोसेस में से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको टेस्ट करने की बजाय या इंस्पेक्ट करने की बजाय स्टैटिस्टिकली वो प्रोडक्ट कंफॉर्मिंग होगा। तो बेसिक जो चीजें हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं वो ये कि नंबर वन, वी डोंट नीड टू इंस्पेक्ट द प्रोडक्ट, वी आर टॉकिंग ऑफ इंस्पेक्टिंग द प्रोसेस। यू कांट इंस्पेक्ट इट इन, उसके अंदर नहीं झांक सकते, बट यू हैव टू बिल्ड द प्रोसेस दैट इट शुड बी विद इन कंट्रोल। और ये बड़ी कॉमन सी सेइंग है, क्वालिटी के स्टूडेंट जब पढ़कर जाएं तो इसको याद रखें कि इफ यू कांट मेजर इट, यू कांट मैनेज इट, यू कांट कंट्रोल इट। तो मेजर कीजिए। नेचुरली इसका मतलब यह है कि हम बात कर रहे हैं वेरिएबल डेटा की। मेजर लेंथ, मेजर वॉल्यूम, मेजर हाइट, क्योंकि एट्रीब्यूट डेटा में तो क्या होता है कि जी कंफॉर्मिंग, नॉन कंफॉर्मिंग, काउंट किया आपने 2, 4, 5। तो एसपीसी के पर्सपेक्टिव में नंबर 1, वी आर अवेयर प्रॉब्लम्स आर देयर। नंबर 2, we are looking for a specific problem to solve. Number 3, we will diagnose the causes of the problem. Kaun? Not manager, the owner of the process.
اسمبلی فلور پر جو پروڈکشن ورکر کھڑے ہوئے ہیں, یہ خوبی ہے ایس پی سی کی کہ اگر وہ کنٹرول چارٹ بنا لیں گے تو خود ہی اس کو ٹیون کر لیں گے, خود ہی معلوم کر لیں گے کہ کامن کاز ہے تو پروسیس میں امپروومنٹ کیسے لائی جائے, اور اگر اسپیشل کاز ہے تو وہ کون سا کاز ہے. ریمبر وی ٹاکڈ اباؤٹ 7 M's, اٹ کوڈ بی ون آف them. So determine and you implement those solutions. All right? So when you implement controls, this means you are trying to achieving a handle, a lever that you can solve the problems. This means we have to use the mindset of stat, deductive stat and inductive stat. اب آپ میں سے جو یہ stat کا basic knowledge پڑھ چکے ہیں, they can ignore this content or they can refresh their content. Deductive simply describes that you have a complete set of data. We are looking at the whole population. Inferential stat یا inductive stat کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل پاپولیشن کی بجائے تینوں شفٹ میں 24 گھنٹوں میں 2400 میٹر راڈ اگر 100 پر آور ہیں, انسپیکٹ کرنے کی بجائے we look at the sample and then we deal with a limited amount of data. We will see the example and then we make inference on that basis. Population, you can use reductive stat. Us population ka ek hissa, that's where the issue comes in. What is the average? What is the median? What are the deviations? What is the variance? Standard deviation or variance or mean or mode or average. اور جب آپ اس میں سے سیمپل لیتے ہیں تو دین وی آر ٹاکنگ آف دی انفرنشل اسٹیٹسٹکس. ویریبل اور ایٹریبیوٹ ڈیٹا کی بات اس پہلے بھی میں کر چکا ہوں. اف وی آر ٹاکنگ آف دی ڈسکرپٹیو اسٹیٹ دین وی آر لوکنگ فار 2 things, لوکیشن اینڈ ڈسپرشن. واٹ از دی رینج آف دی ڈیٹا؟ ڈسپرشن. ویئر دی ٹارگیٹ از لوکیٹڈ, رن وے کے این سینٹر میں ہے یا اس کے دائیں بائیں ہے. تو میجر آف دی سینٹرل ٹینڈنسی which describes the center position of the data, and that is measured by mean, median and mode. Dispersion کو کیسے measure کرتے ہیں آپ؟ which describes the range or the spread of the data through range, through variance and through standard deviation. یہ mean کو calculate کرنے کا فارمولا ہے. median اور mode کیسے معلوم کرتے ہیں؟ یہ اس کے بارے میں description ہے. آپ میں سے جو جانتے ہیں skip کر دیں, جو نہیں وہ اس کو پڑھ لیں. رینج کیسے معلوم کرتے ہیں؟ ایک ڈیٹا سیٹ دیا ہوا ہے 2 4 6 8 10 12 and 14. رینج از فرام 14 - 2 is 12. 2 اور 14 کے درمیان جو رینج ہے, ڈسپرشن ہے, وہ 12 کی ہے. ویریئنس کا فارمولا موجود ہے. اٹ از بیسیکلی دی اسکوائر آف دی اسٹینڈرڈ ڈیویشن, یا اسٹینڈرڈ ڈیویشن کیا ہے؟ وٹ از دی اسکوائر روٹ آف ویریئنس. یہ ایک سلائیڈ کو ذرا دیکھیے غور سے کہ مین سے کتنا دور ہیں آپ, ڈیویشن, ٹالرنس, ہاؤ فار یو آر. سو اسٹینڈرڈ ڈیویشن از دی اسکوائر روٹ آف دی ویریئنس اینڈ دیٹ از ہاؤ یو کیلکولیٹ. اف سگما از اسمال, کرو شیپ کی ہم بات کرنے لگے, پاپولیشن انڈر دی کرو. اف سگما از اسمال دیر از اے ہائی پروبیبلٹی فار گیٹنگ اے ویلو آف دی پروڈکٹ کلوز ٹو دا مین. جو بھی مین آپ نے اس پرٹیکولر پروسیس کے اندر سیٹ کیا ہے. اف سگما از لارج, اف ڈیویشن از لارج فرام دا مین, دیر از اے کورسپونڈنگلی ہائر پروبیبلٹی. اسٹیٹسٹکس اینڈ پروبیبلٹی. ہائر پروبیبلٹی فار گیٹنگ ویلوز فردر اوے فرام دا ٹارگیٹ, فرام دا مین. نارمل کرو کو ریفریش کر لیجئے. اٹس بیسیکلی اباؤٹ ا کرو وچ از سیمیٹریکل اراؤنڈ دا میو. The mean, mode and median are equal at that target. Curve is bell shape. Bell shape, abhi curve میں دکھاتا ہوں آپ کو. And data values concentrate around the mean and the area under the normal curve equals 1. So in other words, if the x follows a bell-shaped curve or the bell-shaped distribution, then one standard deviation of the mean, that the 68% of that particular product, of that particular entity which you are observing, 68%. One standard deviation means 68% of the product or of that entity would fall under that region. 2 standard deviation means 95%, and 3 standard deviation means that the 99.7% observation would fall
in the normal curve plus minus 3 sigma. This is 1 sigma, 68.3%, and notice the target, 95.5%, plus minus 2 sigma, 99.73%, plus minus 3 sigma. That's the normal curve, including plus minus 3 sigma, and letting us know that plus minus 3 sigma, if the distribution of the population follows the normal curve, that 99.73% of the entity would be within the plus minus 3 sigma. In other words, if you develop a control chart of a particular process where some output is coming out through the production, so this chart, this tool is so powerful that it is helping us to understand what is the performance of the process over time. میں نے کہا تھا نا 3 شفٹیں 24 گھنٹے. اب یا تو یہ ہے کہ ہر پروڈکٹ جو آ رہا ہے اس کو آپ میجر کرتے رہیں. میٹر راڈ کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کو آپ میجر کیجئے کہ وہ پورے 1 میٹر کا 1000 ملی میٹر کا ہے یا نہیں, کنفارمنگ نان کنفارمنگ, یا جو رینج آپ دیتے ہیں, مثلا یہاں ہم رینج دیں گے 1000 ملی میٹر پلس مائنس 1, ہم نہیں دیں گے, کسٹمر دے گا. 1000 ملی میٹر پلس مائنس 1 کا مطلب کیا ہوا کہ 999 ہماری لوور اسپیسیفکیشن لمٹ ہے, 1001 ملی میٹر ہماری اپر اسپیسیفکیشن لمٹ ہے. ٹارگٹ کیا ہے 1000 ملی میٹر. ہم چاہیں گے 100% ہمارا جو پروڈکٹ ہے وہ ٹارگٹ کے قریب ہو. ایسا نہیں ہوتا, تو ہم رینج لے رہے ہیں, ہم نہیں, کسٹمر نے کہا. وائس آف دی کسٹمر از دیٹ دا اسپیسیفکیشن لمٹ لوور شوڈ بی 999, upper should be 1001, 1000 plus minus 1 millimeter. And we know that the variability is there. Common causes ہم process کو improve کرتے ہیں, special causes ہم cause کو دور کرتے ہیں. کیسے help لے رہے ہیں؟ control chart سے. So control charts are basically, my dear students, then decision making tool. They help you, they provide an economic basis for you that you can decide whether to alter the process or to leave it as it is. Let it go for 2 hours, for 6 hours, for 1 shift, for 2 days, how things are going. Process owner, process worker, operator, workman should be able to do it on his own. جو آدمی کام کر رہا ہے, کنٹرول چارٹ یا ایس پی سی کے ٹولز کی خوبی یہ ہے, he or she can make the decisions by himself or herself. Control charts are problem solving tools. They provide a basis on which to formulate the improvement programs, improvement actions. And of course, SPC will expose the problems to you, but you have to solve. The person, remember I always say, it is the person behind the process who will always be knowledgeful and ready to take action. SPC does not solve the problem. Tool ہم نے دے دیا آپ کو, آپ یوز کریں گے پرابلم سالو ہوگا. آپ اگر اس کو آبزرو کریں گے, میجر کریں گے تو پرابلم سالو ہوگا. اگر آپ اوور لک کریں گے, ٹول از دیئر بٹ اٹ کانٹ ہیلپ یو. سو ان ادر ورڈز دیٹ یو مانیٹر دی آؤٹ پٹ پروڈکٹ گڈس, یو مانیٹر دی آؤٹ پٹ, یو یوز دی کنٹرول چارٹ. پروڈکٹ کو آپ کنفارمنگ نان کنفارمنگ کہہ کر اگر آپ ڈیسائڈ کر رہے ہیں, سو یو ول چیک دی تھنگز اینڈ سی ویدر ہاؤ فار دے آر فرام دا مین اور رینج اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن. بٹ اف یو وانٹ ٹو مانیٹر دی پروسیس, دیکھیے نا 2 طریقے ہیں, یا تو آپ پروڈکٹ کو کہہ دیں گے کہ جی ٹھیک ہے, یا آپ پروسیس کو دیکھ رہے ہیں, یا دونوں کو دیکھ رہے ہیں. ٹو مانیٹر اے پروسیس وی ٹیپیکلی یوز اے پیئر آف کنٹرول چارٹ. ابھی ہم دیکھتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں بعض اوقات, لیٹس سے ایکس بار اینڈ آر چارٹ. ایکس بار از دی ایوریج, کہ اس پروڈکشن لاٹ کے اندر اس 1 گھنٹے کے اندر جو پروڈکٹ بن رہا ہے اس کی ایوریج. پروڈکٹ کیسا ہے, ود ان اسپیسیفکیشن لمٹ یا ود ان کنٹرول لمٹ. دیکھیے اسپیسیفکیشن لمٹ لینڈ کرنے کی رن وے کے اوپر کیا تھی, رائٹ اینڈ دی لیفٹ ایج آف دی رن وے. لیکن اگر وہی آپ کے پروسیس کی بھی لمٹ ہو تو آلویز دیر آر چانسز اٹ ول گو اوے فرام دی رن وے. تو عموماً اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میٹر راڈ کی پروڈکشن ہے تو 1001 اینڈ 999 کی رینج ہے, اسپیسیفکیشن ہے
پروڈکٹ کی کسٹمر نے دی ہوئی. تو آپ کا جو پروسیس اس کی لمٹ یعنی کنٹرول چارٹ کی لمٹ, اپر کنٹرول لمٹ اور لوور کنٹرول لمٹ اس سے کم ہوگی. آئیے پھر دیکھتے ہیں کہ ایکس بار اور آر چارٹ کیسے ہمیں ہیلپ کرتا ہے. اگر ہمارے پاس ویریبل ڈیٹا ہے اور ہم میجر کر رہے ہیں ایک سیمپل آف دی پاپولیشن جو پروڈکشن پروسیس میں میٹر راڈ کو بناتے ہوئے ہم یوز کریں گے. کامن کاز ویریشن اینڈ اسپیشل کاز ویریشن ڈیفینیٹلی دے آر دیئر. وی ہیو ٹو سی اینڈ وی ہیو ٹو سیپریٹ. ویریبل ڈیٹا کے پرسپیکٹو میں نے ابھی کہا تھا کہ پیئر آف کنٹرول چارٹ ایکس بار اینڈ آر, ایکس بار اینڈ ایس. ایٹریبیوٹ ڈیٹا کے پرسپیکٹو میں کچھ چارٹس کے نام دیے ہوئے ہیں. یہ مزید ان کی ڈیٹیل ہے کہ ایٹریبیوٹس کے پرسپیکٹو میں کون سے چارٹ ہیں, کیسے وہ بنائے جاتے ہیں, یہ آپ کو لرن کرنے پڑیں گے. 3, 4, 5 لیکچرز کی بجائے لوگ اسپیشل کورسز پر لیتے ہیں, لیکن بہرحال اس کورس کے اندر ہم آپ کو ایکس بار اور آر چارٹ کیسے بنایا جاتا ہے, کیسے ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے, کیسے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے, آئی ول شیئر دیٹ ود یو ان اے منٹ. تو ایٹریبیوٹ پروسیس کنٹرول چارٹ جو ہیں ڈیفیکٹ ڈیٹیکشن کے لیے کنفارمنگ, نان کنفارمنگ, لیٹ اٹ گو, لیٹ اٹ ناٹ گو, ایکسپٹیبل, ریجیکٹ, ڈیفیکٹ ڈیٹیکشن اینڈ اسکریننگ ڈیوائس. ویریبل پروسیس کنٹرول چارٹ ڈیفیکٹ پریونشن, کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ +-3 سگما یا اپر کنٹرول اور لوور کنٹرول لمٹ کے درمیان جتنی بھی پاپولیشن ہے پروڈکٹ کی وہ ساری کی ساری کنفارمنگ ہو. پریونشن. اینڈ اٹس اے نیور اینڈنگ پروسیس امپروومنٹ. وی کین کیپ آن امپروونگ دی پروسیس. ریمبر وہ جو مینیجر ہم نے انوائٹ کیا تھا اس نے کیا کہا تھا کہ جی ہم ڈیفیکٹ ڈیٹیکشن کے بعد ڈیفیکٹ پریونشن پر گئے اور پھر ہم نے اپنے پروسیس کو اتنا امپروو کیا بائی یوزنگ ایس پی سی اینڈ کنٹرول چارٹس اینڈ ادر ٹولس دیٹ وی ہیو ریچ ناؤ ایٹ دی ڈیفیکٹ ایریڈیکیشن. ابھی میں +-3 سگما کی بات کر رہا ہوں. یس یو کین امپروو یور پروسیس ٹو +-6 سگما. یو چینج یور مائنڈ سیٹ فرام 100 ٹو ملین. کہ صاحب ہم 100 میں سے بات نہیں کر رہے, اب ہم 1 ملین میں سے بات کر رہے ہیں, 10 لاکھ. مشکل ہے لیکن بہرحال خوب سے خوب تر کی تلاش میں چیزیں تو موجود ہیں. سو ویریبل کنٹرول چارٹس دے آر آف کورس دیئر ٹو میجر دی کیریکٹرسٹک آف دی پروڈکٹ اور سروس. میجر میں نے کہا تھا نا, ملی میٹر لینتھ, ملی لیٹر والیوم, اسی طرح سے اور باقی چیزیں جو آپ میجر کرتے ہیں. ٹیمپریچر میجر کیا جاتا ہے, پریشر میجر کیا جاتا ہے. میجرمنٹ ڈیٹا از ٹیکن اینڈ دین دے آر ڈسپلڈ بائی دس پیئر چارٹ آف ایکس بار اینڈ آر, اینڈ دس ہیلپس دی آپریٹر اور دی پروسیس اونر ٹو میک اے ڈیسیژن کہ پرابلم کہاں ہے, پروسیس کتنا کیپیبل ہے, اور اگر اس پروسیس کی بنیاد پہ پروڈکٹ بن رہا ہے, جو بھی پروڈکٹ ہے, وہ کتنا کنفارمنگ ہوگا. اگر ڈیفیکٹ پریونٹ ہو رہی ہے تو چانسز آر دیٹ دا پروڈکٹ ول آل بی کنفارمنگ. ایکس بار اینڈ آر چارٹ دے آر یوز ٹو ڈیٹیکٹ دی چینجز ان دا مین ٹارگیٹ بٹوین سب گروپس, اینڈ آف کورس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی ایکس بار چارٹ فار دی لوکیشن. دیکھیے نا, ٹارگیٹ جو ہے یا مین جو ہے, سینٹر آف دی کرو, سینٹر آف دی رن وے, وہ تو ایک ہی ہوگا نا. لوکیشن. اب آپ کی آبزرویشن جو ہے اس پروڈکٹ کے بارے میں, وہ جو پروڈکٹ ہے وہ اس مین یا اس ٹارگیٹ سے کتنا دور ہے, دیٹ از وٹ وی آر ٹرائنگ ٹو سی, لوکیشن. اور آر چارٹ جو ہے وہ آپ کو ڈسپرشن یا رینج بتانے میں ہیلپ کرتا ہے. یہ مزید اس کی ڈیٹیل ہے ایکس بار اور آر چارٹ کے پرسپیکٹو میں. بہت ساری چیزیں آپ نے ابھی سن بھی لی, لوور کنٹرول لمٹ اینڈ اپر کنٹرول لمٹ آف دی کنٹرول چارٹ, اینڈ لوور اسپیسیفکیشن لمٹ اینڈ اپر اسپیسیفکیشن لمٹ آف دی پروڈکٹ اور سروس. یہ وہی چیزیں ہیں اپر کنٹرول اینڈ لوور کنٹرول جو کنٹرول چارٹ کے پرسپیکٹو میں ہے. جب آپ اسپیسیفکیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ پروڈکٹ یا سروس کے پرسپیکٹو میں ہوتی ہیں, وہ کسٹمر کی دی ہوئی ہوتی ہیں. یہ
प्रोसेस ओनर डिटरमिन करता है. दिस इज हाउ यू कैलकुलेट. एंड रिमेंबर नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ प्लस एंड माइनस 3 सिग्मा टू कैलकुलेट द अपर कंट्रोल लिमिट एंड द लोअर कंट्रोल लिमिट. देखिए, कस्टमर ने तो स्पेसिफिकेशन दी आपको 1000 मिलीमीटर प्लस माइनस 1, वो तो कस्टमर की दी हुई है. आपके प्रोसेस की लिमिट तो उस रेंज के अंदर होनी चाहिए. अभी हम देखते हैं सिग्मा इज ऑफ कोर्स द स्टैंडर्ड डिविएशन. ये भी मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि 99.73% व्हेन अ सिस्टम इज स्टेबल and it is only subject to the common cause variation, then what we are saying here is that 99.73% of the measurements will fall within 3 standard deviation. तो आइए फिर जरा एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं. जुबानी कलामी की बजाय एग्जाम्पल सामने आएगी तो शायद बात कुछ दिमाग में, कुछ दिल में अच्छी तरह से समझ में आ जाए. कोशिश है मेरी. मैंने आपके सामने एक असेंबली लाइन पेश कर दी है. एक कॉइल है, फीडर है, कटर है और एक एक मीटर की मीटर रॉड स्टिक्स इस फैक्ट्री में बन रही हैं. 3 शिफ्टें हैं 8-8 घंटे की. हर घंटे में 100 मीटर रॉड स्टिक्स बन रही हैं. अब आपके पास चॉइस है. देखिए ना, स्पेसिफिकेशन भी लिखी हुई है. ये स्पेसिफिकेशन किसने दी? कस्टमर ने. और वैसे तो इसमें भी देखिए, अगर आपके पास वेरिएशन प्लस माइनस 1 मिलीमीटर की है और किसी जगह पर आप अंदाजा कीजिए कि कितने मिलियंस ऑफ मीटर कपड़ा दिन में बिकता है, तो इस वेरिएशन की वजह से भी कितना उस कस्टमर को या कितना उस कंपनी को लॉस होगा. रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट कॉस्ट ऑफ क्वालिटी और टागुची लॉस फंक्शन. लेकिन चलिए थोड़ी देर के लिए हम ये कहते हैं कि जी कस्टमर ने ये कहा कि 1000 प्लस माइनस 1 मिलीमीटर रेंज है हमारी, फैक्ट्री को ऑर्डर मिल गया. ये आपका प्रोसेस है. रोल मौजूद है, फीडर मौजूद है जो उस रोल को कटर के पास लेकर आएगा और कटर जो है उसको एक एक मीटर की रॉड्स कट करके प्रोडक्ट तैयार कर रहा है. ठीक है. अगर आप प्रोडक्ट फोकस स्टडी करेंगे, यू विल सॉर्ट आउट कंफॉर्मिंग एंड नॉन कंफॉर्मिंग. अगर आप प्रोडक्ट फोकस हैं, मेजर करेंगे जो इस रेंज में, इस स्पेसिफिकेशन में मीटर रॉड्स आ गई, उनको आपने अलग कर दिया. जो नॉन कंफॉर्मिंग है उनको आपने अलग कर दिया. नॉन कंफॉर्मिंग से मुराद यह है कि वो 999 मिलीमीटर से कम है या 1001 मिलीमीटर से उसकी लेंथ ज्यादा है, वो नॉन कंफॉर्मिंग होगी. यहां पर इस प्रोसेस के जरिए से जो प्रोडक्ट हमारे सामने आ रहा है, सिर्फ 3 प्रोडक्ट नॉन कंफॉर्मिंग है, बाकी सब कंफॉर्मिंग है. ये जो भी प्रोसेस है जो प्रोडक्ट हमें दे रहा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टेबल एंड इन कंट्रोल. टेक अ लुक एट द टारगेट. मीन इज व्हाट? टारगेट इज व्हाट? एवरेज इज व्हाट? 1000 मिलीमीटर. आपके पास उसकी रेंज है 1001 और 999, बट 99.7% प्लस माइनस 3 सिग्मा प्रोडक्ट लाइज अराउंड प्लस माइनस 3 सिग्मा ऑफ द टारगेट. वो जो एंड के ऊपर आपको लिमिट्स नजर आ रही हैं, वो कंट्रोल चार्ट की लिमिट्स नहीं है, वो कस्टमर की लिमिट्स हैं, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन की. उसके तो करीब नहीं आप जाएंगे. मैंने कहा था ना, रनवे का जो राइट और लेफ्ट एज है, कोई भी पायलट जो है जहाज उतारते हुए उसके करीब नहीं जाएगा. हम तो ये चाह रहे हैं 100% ऑफ द लैंडिंग जो है टारगेट पर हो, लेकिन हम कहते हैं कॉमन काज की वजह से ऐसा नहीं हो सकता. बट लेट्स मेजर. यहां हम प्रोडक्ट फोकस थे. टेक ए लुक ऑन दिस प्रोडक्शन. यहां प्रोडक्ट जिस प्रोसेस से आ रहा है, अभी हम प्रोसेस फोकस नहीं है, ये प्रोडक्ट हमें ये बता रहा है कि देखिए साहब, बहुत सारा नॉन कंफॉर्मिंग है. सो दिस प्रोसेस इज अनस्टेबल. वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द असाइनेबल कॉज. क्यों? मोटर स्लो है, बिजली की फ्लक्चुएशन है, क्या प्रॉब्लम है? असाइनेबल कॉज. इसलिए कि बहुत सारा प्रोडक्ट नॉन कंफॉर्मिंग है. नोट कीजिए कि अब टारगेट जो 1000 मिलीमीटर होना चाहिए था, इस लॉट के अंदर, इस पॉपुलेशन के अंदर कहां पर चला गया? ये तो जनाब बिल्कुल अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट के पास उसका टारगेट चला गया. यानी अगर अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट 1001 मिलीमीटर है, तो मेरा ख्याल है इस पॉपुलेशन की टारगेट जो है वो तकरीबन 1000.8 कह लीजिए.
very close to getting non-conforming. इसका मतलब ये हुआ process is out of control. ये देखिए dispersion, बहुत सारी range है. Process is again out of control. तो product लाजमी बात है आपका बहुत सारा इसमें से non-conforming बनेगा. But if you become process focus, we will take the same example again and see what the control chart help us. अभी आप product focus थे, चॉइस है product focus और process focus. लेकिन हमने कहा था कि अगर प्रोसेस को आप कंट्रोल कर लें तो फिर ये डिफेक्ट प्रिवेंशन और डिफेक्ट इरेडिकेशन होगी, और आप मजे से ये बात कह सकते हैं अगर आपका प्रोसेस इन कंट्रोल है कि आवर प्रोडक्ट विल बी कंफॉर्मिंग एंड इट विल सेटिस्फाई द कस्टमर व्हेन ही और शी विल यूज इट. देखिए साहब, यहां पर 3 लाइंस एट ए टाइम काम कर रही हैं, 3 कटर हैं, 3 रोल्स हैं, 3 मशीनें लगी हुई हैं और उनमें से मीटर रॉड बन रही है. हमने हर प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट फोकस है ना, हमने हर प्रोडक्ट को मेजर किया. 1000 मिलीमीटर हमारा टारगेट है. अब 1000 मिलीमीटर से जो रॉड या स्टिक बन के आ रही है, लाजमी बात है उसमें वेरिएशन होगी, लेकिन हमने मेजर किया कि वो वेरिएशन कितनी है. फॉर एग्जाम्पल, लाइन 1 में पहला प्रोडक्ट जो आ रहा है उसकी लेंथ है 1000.14. तो आपने 1000 उसमें से माइनस किया तो डिविएशन क्या आ गई? 0.14. लाइन 2 में डिविएशन 0.59. इसी तरह से आपने तमाम जो प्रोडक्शन हो रही है उसको आपने नोट डाउन किया. इन अदर वर्ड्स, ऑल दी मेजरमेंट्स, ये एंड के ऊपर जो स्टेटमेंट है वो पढ़िए कि ऑल मेजरमेंट्स रिप्रेजेंट ए डिविएशन फ्रॉम द टारगेट 1000 मिलीमीटर. और इसीलिए फिर जो ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हैं, मसलन मैंने पहली ऑब्जर्वेशन आपसे शेयर की थी 1000.14 मिलीमीटर माइनस 1000 टारगेट, डिविएशन क्या है? 0.14. ये चेक शीट है जनाब. मीटर स्टिक की जो लेंथ हमने मेजर की, हमने चेक शीट के जरिए से इसको यूं रिप्रेजेंट किया. ये तो 3 लाइनें थी, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 सबकी है. अब इससे क्या पता चले हमें? ये तो हमें नहीं पता चल रहा कि लाइन 1 पे क्या हो रहा है, लाइन 2 पे क्या हो रहा है, लाइन 3 पे क्या हो रहा है. बहरहाल हम पढ़ के आए हैं कि हम इसको स्ट्रेटिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटिफाई करने से पहले हमने उसी का हिस्टोग्राम बना लिया. एसक्यूसी के टूल, प्रोडक्ट फोकस, हमने उसको स्ट्रेटिफाई कर लिया कि नहीं साहब, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 अलग अलग. हम देखना चाहते हैं वेरिएशन कहां पर, किस लाइन पर ज्यादा है प्रोडक्ट में. ये नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है कि लाइन 3 का है, नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है कि ये डाटा लाइन 2 का है, नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है कि ये लाइन 1 का है. हमने लाइन 1 का हिस्टोग्राम बनाया. अगेन प्रोडक्ट फोकस, टारगेट क्या है? 1000 मिलीमीटर. लाइन 1 के अंदर अब आपको फ्रीक्वेंसी भी और डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके सामने आ रही है. बट माय डियर स्टूडेंट्स, हिस्टोग्राम, चेकशीट तो आपने डाटा कलेक्शन के लिए इस्तेमाल की. हिस्टोग्राम डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द चेंजेस ओवर टाइम. एक शिफ्ट में 8 घंटे, 3 शिफ्टों में 24 घंटे. ओवर टाइम क्या हो रहा है? प्रोसेस का हाल 8 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे जब मोटर चलती है, रोलर चलता है, कटर काटता है, क्या हो रहा है? वेरिएशन तो आती है. वहां पर फिर हमारे ये कंट्रोल चार्ट जो हैं वो हेल्प करते हैं. बट यू मेक देम प्रोसेस फोकस. Once again, same example. Now we want to use it process focus. अब हम देखना चाहते हैं कि कहीं कटर तो स्लो नहीं, कहीं फीडर तो स्लो नहीं, कहीं कॉइल का कोई इश्यू, प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम है. स्पेसिफिकेशन वही हैं जो कस्टमर ने दी. अब हमने प्रोसेस के पर्सपेक्टिव में डाटा को डिस्प्ले करना है. और रिमेंबर, वी आर गोइंग टू मेजर. तो ये कौन सा डाटा होगा? वेरिएबल. और कंट्रोल चार्ट कौन सा बनेगा? एक्स बार और आर चार्ट. फर्ज कीजिए हम इसका बनाते हैं. ये हमने डाटा कलेक्ट किया. बट दिस डाटा, माय डियर स्टूडेंट्स, इज नाउ दैट एवरी आवर, मैंने आपसे शेयर किया था ना कि हर घंटे में 100 मीटर रॉड बन रही हैं. कस्टमर ने आपको स्पेसिफिकेशन लिमिट दी हुई है. टारगेट आपका 1000 मिलीमीटर का है. अब हर घंटे में जो 100 मीटर रॉड्स बन रही हैं, मीटर स्टिक्स बन रही हैं,
ان میں سے ہم نے ڈیسائیڈ کیا پروسیس آپریٹر نے کہ ہم پوری پاپولیشن کی بجائے 100 کی بجائے ہم ان میں سے 5 کو الگ کر لیں گے اور ہر گھنٹے میں ہم 5 کو پک کریں گے رینڈملی. پہلے گھنٹے میں نوٹ کیجئے 5 ہم نے 100 میں سے 5 ہم نے پک کی. یہ جو بھی پروڈکشن تھی اس میں سے ہم نے 5 پک کی, ان کی لینتھ میجر کی اور پہلی لائن پہلی رو کو نوٹ کیجئے, لینتھ لکھی ہوئی ہے 999.90, 0.80, 0.60, 0.70, 0.50 and then the average of these 5 measurements is written on the second last column which is the average x bar. تو یہ جو 5 آپ نے میجرمنٹ کی ان کی ایوریج ہے 99.70. جو لاسٹ کالم ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پر وہ ان 5 میجرمنٹس کے دوران پہلے گھنٹے میں یہ جو 5 آپ نے میجرمنٹس کی رینج کیا ہے نوٹ کیجئے. رینج کیا ہے یعنی 999.5 منیمم ہے اور 999.90 میکسیمم ہے. تو رینج کتنی ہوگی 0.4. آئی ہوپ دس از کلیئر. آپ نے لینتھ میجر کی پہلے گھنٹے کے 5 میٹر راڈز کی, میٹر سٹکس کی, ان کی ایوریج لے لی اور اس کی رینج آپ نے کالم کے اندر لکھ دی. اسی طرح سے آپ نے سب گروپ نمبر 2, 3, 4, 5 یعنی ہر گھنٹے کا آپ کا ایک سب گروپ بن گیا. 5 آپ نے سیمپل لے لیے پاپولیشن میں سے, اس کو آپ نے میجر کر لیا. 20 آورز تک آپ نے اس کو میجر کیا. ہو سکتا ہے کہ 4 گھنٹے انہوں نے پروڈکشن سٹاپ کر دی ہو, مینٹیننس کر رہے ہوں. 20 گھنٹے تک انہوں نے جتنی بھی پروڈکشن ہوئی ہے ان کی سیمپل لے کر ایوریج ایکس بار ڈٹرمن کر لی اور رینج نکال لی. یہ جو ایکس بار ہے اس کا سارے کا ٹوٹل کر لیا. اب کتنی آبزرویشنز ہیں آپ کے پاس 20. ایوریج آ گیا سب کا. اب اس کو آپ 20 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کو گرینڈ ایوریج مل جائے گی. اسی طرح سے رینج کو آپ 20 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو وہ آپ سامنے ایک نمبر آ جائے گا. لیٹ اس سی واٹ اٹ ڈز فار اس. ابھی ہم نے کنٹرول چارٹ نہیں بنایا. یہ ڈیٹا وہی جو ہم ڈسپلے کر رہے ہیں. آپ دیکھیے نیچے ایکس ایکسس پر آپ کے پاس 20 آورلی جو سب گروپس آپ نے بنائے تھے اور وائی ایکسس پر آپ کے پاس انڈیویجل میجرمنٹس ہیں. ٹارگٹ کیا ہے 1000. اپر ٹالرنس لمٹ لوور ٹالرنس لمٹ کے درمیان دیکھیے اپر ٹالرنس اور لوور ٹالرنس کسٹمر نے کیا کہی تھی 999 اور 1001. نوٹ کیجئے جب آپ نے اس لمٹ کے اندر اس ڈیٹا کو جو ابھی آپ نے چیک شیٹ کے اوپر کلیکٹ کیا تھا ڈسپلے کیا تو امیڈیٹلی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ آبزرویشنز آپ کی بیونڈ لمٹس ہیں. یہ کنٹرول چارٹ نہیں ہے لیکن یہاں پر بھی جب آپ نے صرف سب گروپ کے سیمپل میجرمنٹس کو سب گروپ کی ایوریج کے ساتھ ریلیٹ کیا تو پکچر آپ کے سامنے ایک آ رہی ہے کوئی بہت زیادہ ڈیسیژن میکنگ میں ہیلپ نہیں کر رہی. واٹ شوڈ وی سے اباؤٹ اٹ؟ از دی پروسیس اسٹیبل اور ناٹ اسٹیبل؟ ہم بنانا چاہتے ہیں اس کے کنٹرول چارٹ, پیئر آف کنٹرول چارٹ, دونوں اکٹھے ایکس بار اور رینج. دیکھیے ایکس بار جو ہے آپ کے پاس ٹوٹل جو ایوریج آپ نے کی تھی 20 آپ کی آبزرویشنز ہیں, سب گروپس ہیں 999.66 ان 20 سب گروپس کی آپ کے پاس ایوریج نکل رہی ہے. آر بار جو ہے 12.4 وہ جو ٹیبل سے میں لایا ہوں چیک شیٹ سے ڈیوائڈ بائی 20 از 0.62. اپر کنٹرول لمٹ کیلکولیٹ کرنے کا جو فارمولا ہے وہ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے. اس میں جو A2 ہے آر بار کی ویلیو 0.62 ہے, ایکس بار کی ویلیو اوپر آپ نے کیلکولیٹ کر لی. A2 you will get from the statistical tables 0.58. Upper control limit is coming for this process 1000.02. Lower control limit, یہ lower control limit ہونا چاہیے LCL is 999.30. یہ جو پروسیس ہے بظاہر نظر آتا ہے کہ کسٹمر کی دی ہوئی اپر اسپیسیفکیشن اور لوور اسپیسیفکیشن لمٹ کے درمیان ہے. But we want to have a process which should be giving us all products conforming.
لیٹس سی, ہم اس کو ڈسپلے کریں گے ایکس بار چارٹ پہ اور آر چارٹ پہ, اور پھر ہم ڈیسیژن کریں گے کہ یہ پروسیس اسٹیبل ہے, ان کنٹرول ہے یا آؤٹ آف کنٹرول ہے. ابھی تو یہ لگتا ہے کہ شاید ان کنٹرول ہے. سینٹر لائن 999.66 وہ جو اوپر آپ نے کیلکولیٹ کی تھی اس پروسیس کے بارے میں. یہ رینج کی کیلکولیشن کے لیے فارمولاز ہیں, اینڈ ونس اگین اپر کنٹرول اور لوور کنٹرول لمٹ کے لیے جو D4 اور D3 کی ویلیوز ہیں یو گیٹ فرام دی ٹیبل. رینج کی ویلیو 0.62 آپ نے کیلکولیٹ کر لی, اور لوور کنٹرول اور اپر کنٹرول 0 اور 1.31, اور مین جو ہے وہ 0.62. This is, my dear students, X bar control chart for monitoring the location parameter. R chart کس کے لیے ہے؟ ڈسپرشن کے لیے, رینج کے لیے. کس کے؟ پروسیس کے. X bar کس کے لیے ہے؟ لوکیشن کے لیے. یہاں کیا پروڈکشن ہو رہی ہے؟ میٹر سٹکس کی. ہم نے جب اس ڈیٹا کو یہاں ڈسپلے کیا, دیکھیے ایوریج 999.66 رائٹ ان دی سینٹر. اپر کنٹرول ہماری نکلی تھی 1000.02, لوور کنٹرول 999.30, یعنی پلس مائنس 3 سگما کے درمیان. ہاؤ ڈز دی پروسیس لک لائک؟ سارا جو ہمارا سیمپل ہے وہ ہم نے یہاں پر ڈسپلے کیا ہے لوکیشن کے پرسپیکٹو میں. ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ جو پروڈکشن ہو رہی ہے ہمارے ٹارگٹ کے لوکیشن کے پرسپیکٹو میں کیسی ہے. ایک نظر دیکھنے سے مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ سب گروپ نمبر 12 اور سب گروپ نمبر 14 کہہ لیجیے آپ, 12 اور 14 دے آر آؤٹ آف اپر کنٹرول لمٹ, اور سب گروپ نمبر 18 از آلسو آؤٹ آف دی لوور کنٹرول لمٹ. 3 آبزرویشن ایسی ہیں جو ہماری اپر اور لوور کنٹرول لمٹ سے باہر ہیں. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دا رینج. رینج میں بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ سب گروپ نمبر 9 از آلسو بیونڈ دی اپر کنٹرول لمٹ. What does this mean? This means displaying the data on X bar and R tells us that there are certain regions which are beyond the limits of the control limit. تو process stable ہے یا unstable ہے, in control ہے یا out of control ہے. Very clear just by looking, once again, just by looking at the X bar and R. What is your conclusion? Process is going out of control. How to improve? We eliminate the subgroup 10, 12 and 18 on X bar chart and number 9 and 13 on the R chart. So this will give us 15 subgroups. Then you compute the upper control and the lower control limit again within the 3 sigma stable process. تو ریوائزڈ آپ کا جو X بار نکلے گا 15 کے ساتھ. اب آپ نے وہ 3 آبزرویشن جو ہیں سب گروپس کی اس میں سے نکال دینی ہے ایکس بار میں سے, اور 2 آر چارٹ میں سے جو آؤٹ آف لمٹس جا رہی ہیں ان کو آپ نے نکال دینا ہے. تو ناؤ یو گیٹ دا ریوائزڈ ایکس بار ٹارگیٹ 999.63 اینڈ ریوائزڈ آر از 0.5. پہلے کتنا تھا؟ 0.62. رینج پہلے 0.62 تھی, زیادہ ڈسپرشن تھا. اب آپ نے وہ سب گروپ نمبر جو ہیں ان کو آپ نے ریموو کر دیا کیلکولیشن کے لیے, اس لیے کہ آپ پروسیس کنٹرول کی لمٹ سیٹ کر رہے ہیں. Then again you calculate the upper control and lower control and see now this process will be, when in control, the revised X bar is 999.63 millimeter. Upper control limit for X bar is 999.92 and lower control limit is 999.34. So let me make a conclusion that if the lower control limit is 999.34 and upper control is 999.92 and the average and the target is 999.63, اس پروسیس کی آؤٹ پٹ سارے کی ساری کنفارمنگ ہوگی. You don't have to worry to measure and to see کہ product will be non-conforming. Same is the case with the range, that when you set that range, chances are that plus minus 3 sigma means the total population in that normal distribution would be conforming. یہ وہی کیلکولیشن ہے جو ابھی ہم نے پہلے کی تھی. So in other words, to make the process capable, we have to make it, to bring it in control and to make the process capable, because the process capability refers to the ability of the process to meet the specification set by the customer.
ہم نے پروسیس کو امپروو کیا اور پروسیس کو مزید کیپیبل بنایا کہ وہ جو دیکھیے لمٹس کیا تھی 1001 اور 999. ہم نے جو پروسیس کو کنٹرول چارٹ اور ایکس بار چارٹ بنانے کے بعد مزید اس کو امپروو کیا اپنی لمٹس کو سیٹ کرنے کے لیے ہم نے پروسیس کو مزید کیپیبل بنایا. ان ادر ورڈز لوور کنٹرول اینڈ اپر اسپیسیفکیشن لمٹ, upper specification and lower specification limit are farther away from the target, and our process is in such a range of plus minus 3 sigma. Process is capable to deliver. Capable of what? To deliver all the product conforming to the customers on the basis of the common cause variation. In other words, process تو آپ نے control کر لیا. اب process capability آپ کو یہ lesson دے رہی ہے اور آپ کو یہ further learn کرنا ہے کہ پروسیس کیپیبلٹی پھر کیسے میجر کی جاتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سی پی. آج تو ہم نے ایکس بار اور آر چارٹ کو, کنٹرول چارٹ کو دیکھ کر یہ طے کیا کہ پروسیس ان کنٹرول ہے یا نہیں ہے, اور اگر نہیں ہے تو اس کو کیسے ان کنٹرول کیا جانا ہے. اسپیشل کاز ریموو کرنا ہے, اور جو اسپیشل کاز آپ ریموو کریں گے پروسیس کنٹرول کی لمٹس آپ سیٹ کریں گے. یو آر میکنگ یور پروسیس کلوزر اینڈ کلوزر ٹو دی آئیڈیل سچویشن. And what is the ideal situation? The ideal situation is all the 100%, all the million products should be on target. Not on upper and lower specification limit. No, on target. Target kya hai? 1000 millimeter. That is what the beauty of the stat is, that it displays the data. Then we interpret, analyze, interpret, and then we infer. And we keep on improving until we reach with the process at close to the ideal state. 100% ideal تو نہیں ہوگا, لیکن نیچرلی جب آپ پلس مائنس سگما کی سٹیج پر پہنچتے ہیں تو وہ آلموسٹ آئیڈیل ہی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب 1 ملین پروڈکٹس میں سے, 1 ملین میجرمنٹس میں سے, 1 ملین ایکٹیویٹیز میں سے, 1 ملین پارٹس میں سے 3 سے زیادہ ڈیفیکٹو نہیں ہوں گے. پلس مائنس 3 سگما میں تو آپ نے کہا 99.73%, 100 میں سے, وہاں ملین کی بات کر رہے ہیں. وی آر گیٹنگ کلوزر ٹو دی آئیڈیل. سو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس لیکچر کو, ان سلائیڈس کو بار بار ریپیٹ کیجئے, ڈیٹا کو سامنے رکھیے, کنٹرول چارٹ ڈرا کیجئے, ہسٹوگرام ڈرا کیجئے, پریکٹس کیجئے, اور خود دیکھیے کہ جو میں نے سارا ڈیٹا یہاں ڈسپلے کیا پروڈکشن کا, میٹر راڈ کا, میٹر سٹک کا, ہاؤ بیوٹیفلی اٹ میکس یو اے پرابلم سالور اینڈ اے ڈیسیژن میکر. اینڈ دیٹ از واٹ دی پرپز آف ایس پی سی اینڈ ایس کیو سی از, دیٹ یو بیکم اے اسمارٹ ڈیسیژن میکر. یور کمپنی بیکم اسمارٹ. دی پروڈکٹ وچ کمز آؤٹ آف یور پروڈکشن پروسیس makes the customer smart. Everybody is happy. You get the revenue. Cost of production goes down. Customer is happy. Everybody is in business. Everybody is happy. And with this, I thank you very much. Having a patience, having a concentration, try to absorb and digest this data. Try to implement this data by drawing these charts by yourself. And I'm sure it will make you a good decision maker. Keep on practicing, keep on learning other SP charts as well. But I think you will be a good solution provider, decision maker, and a smart manager. That is what my hope is of sharing these tools. Tools کا تو طریقہ یہ ہے, جتنا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گے اتنے ہی آپ ماسٹر بنیں گے. ماسٹر کرافٹس مین, master manager. Those are required and they are paid very highly. Thank you very much. And with this, let me say Khuda Hafiz and Assalamu Alaikum.